اب ناظرین، آج اسلام آباد دھرنے کو فیض آباد میں دھرنا دیا گیا ہے مذہبی جماعت کی جانب سے، اس کو 19واں روز ہے۔ اس حوالے سے ہم آج کے اپنے پروگرام میں بات کریں گے کیا آئندہ لایا عمل ہوگا تحریک لبیک کا، اور خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا بات کریں گے۔ ہم خادم حسین رضوی صاحب جو ہے ہمارے پروگرام کے آج مہمان ہوں گے۔ اس کے علاوہ پہلے ہاف میں ہم ان سے بات کریں گے اور اگلے ہاف میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ خادم حسین رضوی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ رضوی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، ایک تو ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں، میرے ماں باپ اور آل اولاد، تمام آنے والی نسلیں قربان، جس مقصد کے لیے آپ وہاں پر گئے ہیں یہ قابل تحسین ہے، اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ لایا عمل آپ کا کیا ہے؟ حکومت تو ابھی تک گھٹنے ٹیکنے کے لیے راضی نہیں ہے، بلکہ شاید پیڈ گراؤنڈ میں ٹرانسفر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ آج رات 12 بجے تک کا الٹیمیٹم ہے۔ کیا اگلا لایا عمل ہوگا آپ کا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا لایا عمل وہی ہے قبلہ جو پہلے دن سے ہے کہ ختم نبوت کے حلف نامے پر جس شخص نے ڈاکہ ڈالا ہے اس شخص کو بے نقاب کیا جائے اور اس کو قوم کے سامنے لایا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور جتنے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی سیاست کی جا رہی ہے۔ جی، آپ نے سے خود فرمایا کہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں اتنا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو؟ آپ ایک اچھے مقصد کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور آج 19واں روز ہے، اسلام آباد کی سردی، وہاں پر ٹھہرنا اپنی پوری جماعت کے ساتھ، صحت کے مسائل، دوسرے مسائل، اس کے باوجود کیوں تنقید کی جا رہی ہے تمام حلقوں کی جانب سے؟ اس لیے کہ علامہ اقبال لاہوری جب یورپ سے واپس آئے نا، جی، انہوں نے کہا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں از خواب گراں کیا بات؟ کہا کہ مسلمان بہت سو چکے، انہیں چاہیے کہ خواب گرام سے اٹھ کر اپنے ملت، اپنے دین اور اپنے قرآن کی خود حفاظت کریں۔ وہ حفاظت کے لیے نکلے ہیں، تو اس لیے پوری دنیا کو تکلیف ہو گئی ہے، ورنہ دھرنے تو ہر جگہ دیے جاتے ہیں، مطالبات کے حق میں ہر جگہ آواز اٹھائی جاتی ہے، اور ان کے لیے ٹریفک بھی جام ہوتی ہے، لوگوں کے لیے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر درد صرف یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ کی ناموس، عزت اور دین کی بات کی جا رہی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، چند سوالات ہیں جو آپ پر تنقید کی جا رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں ناظرین مسلسل رابطہ کر رہے ہیں اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کافی زیادہ ریجڈ ہیں، کافی سخت ہیں، اور گالیوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ علامہ صاحب، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا موقف ہوگا آپ کا؟ قبلہ، بات یہ ہے کہ میں تو سخت اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں، میں دین کے معاملہ میں سخت ہوں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ولید بن مغیرہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں الفاظ کہے، تو اس وقت پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میرے حبیب، اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمع علی الخرطوم۔ بات اس نے ایک کی ہے، آپ فرمائیں خالق اور مالک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر آدھا رکوع نازل فرمایا کہ میرے حبیب، آپ نے اس کی بات سے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو خلق عظیم کے وصف سے متصف فرمایا، اور میرے حبیب، آپ نے اس کی بات سے پریشان نہیں ہونا۔ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ بدکار ہے، یہ قسمیں کھاتا ہے، یہ حد سے بڑھنے والا ہے، یہ حق بات سے روکنے والا ہے، اور فرمایا کہ ہم اس کی تھوتنی سے پکڑیں گے، اور پھر فرمایا کہ عتل بعد ذلک زنیم۔ میرے حبیب، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ تو اپنے باپ کا بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب بتائیں، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ بالکل ٹھیک کہ جو آدمی حضور کے بارے میں اس نے ایک جملہ کہا، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگ کیا بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین کو پھر کس انداز سے قرآن میں نازل فرمانا چاہیے تھا یہ مسئلہ۔
اچھا رضوی صاحب، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آخری وارننگ بھی دے دی گئی ہے، پانی بھی بند کر دیا جائے گا، اس صورتحال کے اندر کیسے جو ہے وہ آگے چل کیا لایا؟ سبحان اللہ بڑا وہ سبحان اللہ سنتے تھے کہ کربلا والوں کا پانی بند ہوا، اب وہ ہم لذت لینا چاہتے ہیں کہ پانی بند ہو تو حق بات کیسے کی جائے؟ اچھا الزامات ہم بھی منتظر ہیں 12 بجے. اچھا الزامات بھی بہت لگ رہے ہیں رضوی صاحب. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون خود دھرنا کروا رہی ہے تاکہ لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف کا آ رہا ہے اس کو سبوتاج کرنے کی. اس میں کوئی حقیقت ہے یا صرف تنقید برائے تنقید کی جا رہی ہے؟ اللہ کی پناہ جناب، ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں نہیں پتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہم تو صرف یہ نعرہ لے کر یہاں بیٹھے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اچھا رضوی صاحب، یہ بھی باتیں آ رہی ہے کہ آپ کو فنڈ کون کر رہا ہے یہاں پہ، یہ سارا خرچہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے کھانا آ رہا ہے، کس طریقے سے مینج ہوئی ایجنسی آپ کو فنڈ کر رہی ہے، کوئی تیسری قوت آپ کو فنڈ کر رہی ہے، یہ بتائیں گے کیسے مینج کر رہے ہیں یہ تمام اخراجات؟ 3 وقت کا کھانا ہے، 19واں روز ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، بہت اچھا سوال فرمایا آپ نے، اور یہ پوری ملت کے سامنے ہونا چاہیے جی، اور تاریخ میں بھی یہ ریکارڈ رہنا چاہیے کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے جو دھرنے کے شرکاء کی خدمت کی ہے وہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم تو سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی جناب کھانا لا رہا ہے، کوئی پراٹھے پکا کے لا رہا ہے، کوئی سموسے لا رہا ہے، کوئی پکوڑے لا رہا ہے، کوئی کاجو لا رہا ہے، کوئی ریوڑیاں لا رہا ہے، کوئی پتاسے لا رہا ہے، کوئی مونگ پھلی لا رہا ہے، کوئی سبز چائے لا رہا ہے، کوئی جناب کیلے لا رہا ہے، اور کوئی سیب لا رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ 10,000 بندے کا کھانا میں صبح کو لاؤں گا. کوئی خیمے کا ٹرک بھر کے لا رہا ہے، کوئی کمبلوں کا ٹرک بھر کے لا رہا ہے، کوئی سویٹروں کا، اور کوئی سوٹ یعنی کپڑے لا رہا ہے 1200 بندے کے کہ آپ ان میں تقسیم کریں. اب بتائیں یہ کون کر رہا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب میں سٹیج پر ہوتا ہوں تو کوئی دھرنے سے اٹھ کر مجھے 5,000 میری جھولی میں رکھ دیتا ہے، کوئی 10,000، کوئی 50,000، کوئی ₹1,00,000 رکھ دیتا ہے میری جھولی میں. جب میں نیچے اترتا ہوں تو ₹1,00,000 میری جھولی میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ ابھی ایسے ہی امانت پڑے ہوئے ہیں قوم کے. 1-1 روپیہ ہم قوم کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ پیسے ہیں آپ کے، آپ لے لیں. دھرنے میں تو یہ خرچ نہیں ہوئے. اگر وہ کہیں گے کسی نیک کام میں خرچ کر دیں تو ہم وہاں خرچ کر دیں گے. اچھا رضوی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون، ان کا استعفیٰ پہلے، اس کے بعد مطالبات، کچھ مطالبات بتائیں گے کہ ان کے استعفے کے بعد کیا مطالبات ہوں گے آپ کے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے جی، وہ تو ثانوی حیثیت ہے نا. سمجھ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. جب رسول اللہ کی عزت، ناموس اور ختم نبوت پر پیرا ہو جائے گا تو باقی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی اچھا، میں ڈاکٹر فردوس حاجی کوان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں 2 سوال آپ کی اجازت سے کر لوں. رضوی صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا اس حوالے سے مصالحتی کمیٹی کی کارروائی کہاں تک پہنچی؟ کیا ان کے مطالبات آئے، کیا آپ کے مطالبات آئے؟ مصالحتی کمیٹی کے چیئرمین جن کو انہوں نے بنایا تھا حضرت مولانا پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، وہ تو ساؤتھ افریقہ چلے گئے. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تو مجھے تو اس کی کوئی اختیار دیا ہی نہیں گیا، نہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، تو وہ تو چلے گئے باہر. اب پتہ نہیں باقی کون ہے، مجھے تو نہیں پتا. اچھا صحیح ہے. اچھا رضوی صاحب یہ سوال صرف اس غرض سے کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے دلوں میں تمام سوالات اٹھتے ہیں، یا جو آپ کے چاہنے والے بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ چاہ رہا ہوں کہ پوری قوم کے سامنے آئے. تنقید کرنے والے کہتے ہیں اس حوالے سے کہ فیروز پور روڈ پہ 50 ایکڑ زمین آپ کو ملی، کہتے ہیں کس کھاتے میں وہ زمین آپ کو دی گئی اور اس کا کیا مصرف ابھی تک جو ہے وہ آپ لے کر آئے ہیں؟ کیا جی کیا؟ پھر دوبارہ سوال کریں. فیروز پور روڈ پر کہا جاتا ہے کہ کسی این جی او نے آپ کو 50 ایکڑ زمین الاٹ کی تھی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اچھا جی، وہ جناب دارالعلوم انجمن نعمانیہ کی زمین ہے جو 1887 میں جامعہ نعمانیہ بنا ہے، جس کے اندر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جب مرزے سے مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے لاہور، تو پیر میر علی شاہ صاحب وہاں ٹھہرے تھے. علامہ اقبال بھی اس مدرسے کے سالانہ جلسوں میں حاضر ہوتے رہے ہیں. وہ 50 ایکڑ نہیں ہے، وہ کتنی ہے بھائی؟ 52 ایکڑ ہے دارالعلوم انجمن نعمانیہ کی زمین فیروز پور روڈ پر، جو آج بھی اس کا ٹھیکہ مدرسے کو آتا ہے، اور ابھی بھی وہاں ایک مدرسہ، وہاں طلباء ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ ہے. شکر ہے آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. وہ دارالعلوم انجمن نعمانیہ
جو 1887 میں بنا اور جس کے اندر مولانا محدث صورتی وسیع احمد صاحب بھی تشریف لاتے رہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی وہاں جلسوں میں خطاب فرمایا، اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے دارالعلوم انجمن نعمانیہ کے بارے میں فرمایا یہ میرا مدرسہ ہے۔ صحیح ہے۔ علامہ اقبال بھی وہاں آتے رہے۔ جی 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 جی، نہیں یہ سوال اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں، مدرسے کی زمین ہے، اس کے کاغذات دارالعلوم انجمن نعمانیہ اندرون ٹکسالی گیٹ میں پڑے ہیں اور ٹبی تھانے کے سامنے ہے، تو وہاں اس کے کاغذات پڑے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ اچھا، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ دو سوال میں نے اور کرنا۔ رضوی صاحب، یہ تمام لوگوں نے مجھے منع کیا آپ سے سوال نہ کروں، کہ مجھے یہ کہا گیا کہ سوال نہ پوچھیں آپ، کنٹروورشل سوال نہ پوچھیں آپ۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ اب اینکرز بھی پتہ نہیں کیوں اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جی نہیں پوچھنا چاہیے یہ سوال۔ میں پھر بھی آپ سے تمام سوال، عائشہ اس مدرسے کا خادم ہوں اور لاکھوں روپے اپنی جیب سے بھی وہاں لگاتا ہوں۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، عائشہ گل الئی صاحبہ جو ہیں، عائشہ گل الئی صاحبہ آپ کے مقابلے پہ آ گئی، کہتی ہیں غلیلے لے کے آ جائیں، ڈنڈے سوٹے لے کر آ جائیں، جو پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کرے گا میں کھڑی ہوں گی، میں آپ کی بہن ہوں، میرے ساتھ آ کے آپ جو ہے وہ میرا ساتھ دیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا عائشہ گل الئی جو منحرف رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا، عائشہ گل الئی، وہ کافی بول رہی ہیں اس دھرنے پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا ساتھ دیں، غلیلے لے کر آ جائیں آپ، ڈنڈے سوٹے لے کر آ جائیں آپ، میں آپ کی بہن ہوں، میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں اٹھواتے یہ دھرنا، کیسے نہیں اٹھتا۔ وہ میں خاتون جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ فتح مکہ والے دن جب حضرت سعد بن معاذ نے کہا، سعد بن عبادہ نے کہا تھا نا کہ آج مکے میں ہم خون بہا دیں گے، تو مکے والوں نے اپنا استغاثہ لکھ کر ایک خاتون کو دیا تھا کہ حضور کی تشریف لا رہے ہیں سواری پر، تو آپ سواری کے سامنے جائیں، تو نبی علیہ السلام نے ایک کافرہ خاتون کا استغاثہ بھی سنا تھا، تو حضور نے اپنی سواری نہیں چلائی تھی بلکہ اس کی بات سن کر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ سعد بن عبادہ سے کہیں کہ وہ جھنڈا واپس کر دیں۔ میں عورتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں جو کچھ اخبارات میں آیا ہے، ایک مسلمان زادی جو ہے وہ ایسے حرکتیں نہیں کر سکتی، نہ ایسے بیان سے سکتی ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ عائشہ نام رکھا ہوا ہے، یا اپنا نام بدلے یا اپنا کردار بدلے۔ اچھا رضوی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے، ہمت کر کے سوال نہیں میں کر رہا، میں تھوڑی سی تنقید کر رہا ہوں، میری تشنگی تھی یہ سوالات آپ سے کرنے کی، وہ ختم ہوئی۔ آپ کے مقصد کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ رضوی صاحب، اگر گالی نہ دی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ تیری پہندی سری یہ والا فکرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہو چکا ہے آپ کے نام کو لے کر کہ آپ جو ہے وہ بات گالی دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی میری رہنمائی فرما دیں۔ نہیں جی، آپ میری ساری تقریریں موجود ہیں جی، اگر کہیں ہوئی بھی ہے بات تو وہ میں نے اپنے باپ کی حفاظت کے لیے بات نہیں کی ہے۔ میں اس پر آپ کے ٹی وی پر کبھی آپ مجھے بلائیں جی، تو میں آپ کو کم از کم کوئی 50-60 کے قریب حوالے دے دوں گا کہ جب حضور کی عزت پر بات آئی ہے تو پھر صحابہ نے کس انداز میں گفتگو کی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں علماء کے پاس، ہم قوم کے سامنے نہیں لانا چاہتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ بات بیٹھ کر بتا دیں گے۔ اب آپ بتائیں اتلم بعد ذالک زنیم کا کیا معنی ہے کہ حضور کے بارے میں ایک بندہ بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالق مالک ہو کر فرما رہا ہے، حالانکہ وہ قیامت والے دن بھی حرامیوں کے پول نہیں کھولے گا کہ جن کے باپ جو ہے وہ حقیقی ہیں ان کو تو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اور جن کے باپ کے بارے میں شک ہے ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تاکہ یہ شخص قیامت سر میدان ننگا نہ ہو۔ تو اللہ تو بڑا ستار ہے، لیکن ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب، اس نے آپ کے بارے میں وہ لفظ میں لانا نہیں چاہتا، قرآن میں تو موجود ہے، اس نے حضور کو مجنوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب بیان کیے، فرمایا میرے حبیب یہ تو حرامی ہے، اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، اب بتائیں اس پر آپ کیا بات کریں گے؟ وہ خالق اور مالک ہو کر کیا فرما رہا ہے اور قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے رضوی صاحب، دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس مقصد کے لیے اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، ہر طرح کی ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، بہت شکریہ۔ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ساتھ موجود